بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی بستی میں ایک عورت بڑی صالح اور پاک باز عبادت گزار ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتی تھی۔ اللہ پاک نے دنیا کی نعمتوں کے ساتھ دین کی دولت سے بھی خوب نوازا تھا۔ اللہ کی قدرت کہ اس کا ایک نیک خدا ترس شوہر وفات پا گیا۔ اس کا ایک ہی لڑکا تھا۔ اس نیک دل عورت نے اس لڑکے کی بڑی اچھی طرح پرورش کی، ناز و نعمتوں سے پالا، تعلیم بھی اچھی دلائی۔ لڑکے نے جب دنیا کے میدان میں قدم رکھا تو ہر طرح اس کے حسن سلوک کے چرچے ہونے لگے۔ شریف لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے، بیوہ عورتیں اس کو دعائیں دیتی، یتیم بچے اس کے قدموں میں آنکھیں بچھاتے۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ وہ ہر ایک سے حسب مراتب پیش آیا۔ وہ غریبوں سے ہمدردی کرتا، خیرات صدقات دیتا۔ غرض اس کی بستی میں کوئی ایسا فرد نہیں تھا جو اس سے خوش نہ تھا۔ اس کی بستی والے ایسے نیک لوگ تھے کہ ہر گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ مساجد میں درس قرآن اور اللہ کے ذکر کی مجالس ہوتی تھیں۔ غرض اس بستی کا ہر گھر جنت کا نمونہ تھا۔ ہر فرد دوسرے کا غمخوار، ایثار اور شرافت کا پتلا تھا۔ یہ لڑکا دیہات سے باہر شہر میں آنے جانے لگا۔ کچھ عریانی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرنے والی عورتوں پر اس کی نظر پڑنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کی دوستی نیکوں سے ہٹ کر بدوں سے ہونے لگی۔ پھر وہ راستے سے بھٹک گیا۔ بد کردار دوستوں کے مشورے سے اس نے والدہ کے کھیت، دیہات کی پرسکون زندگی کو خیر آباد کہہ کر شہر کی فضا میں اپنا ڈیرا ڈال لیا۔ اس کے ڈیرے میں اب ہر قسم کے اوباش دوست اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ ان برکردار دوستوں نے اسے راہ حق سے ہٹا دیا۔ ماں مصلے پر بیٹھی ہر وقت اس کے لیے دعائیں کرتی۔ کبھی کبھی ماں سے ملنے شہر سے گاؤں چلا جاتا۔ آہستہ آہستہ وہ وقت آیا کہ مہینوں میں ایک چکر لگاتا۔ اسی اثنا میں اس کے بد کردار دوستوں کے ذریعے اس کی شاہ سنائی ایک بدکار عورت سے ہو گئی، اور وہ اس کا اس قدر اسیر اور فریفتہ ہوا کہ اپنے باپ کی جائیداد فروخت کر کے اس پر لٹاتا رہا۔ آخر وہ وقت آیا کہ وہ عورت جس نے اپنے نیک دل شوہر کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا، اب دوسروں کے گھر مزدوری کرنے لگی۔ بیٹا جب کبھی گاؤں میں آتا تو ماں مزدوری کے پیسوں سے بیٹے کو گھی لے کر دیتی، کوئی چیز بنا دیتی اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی۔ کافی عرصہ گزر گیا، لڑکا ماں کو ملنے نہ آیا۔ ماں بیٹی کی جدائی میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ جب بھی کوئی غیر اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتا تو وہ دوڑ کر دروازہ پر جاتی، بے ساختہ کہتی، میرے بیٹے تم آ گئے، بیٹے تم نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ جب معلوم ہوتا کہ گلی کے کسی بچے نے دروازہ کھٹکایا تھا تو دل پر ہاتھ رکھ کر پھر مصلے پر آ بیٹھتی اور رونا شروع کر دیتی۔ روتے روتے اس نیک دل کی بینائی بھی جواب دے گئی، اور پیچھے جب اس لڑکے کے پاس کچھ نہ رہا تو اس عورت نے اپنے یاروں سے مشورہ کیا کہ اب اس سے جان چھڑائی جائے۔ مشورہ یہ طے ہوا کہ اس سے یہ فرمائش کی جائے کہ میری محبت جب ہی آپ سے رہے گی کہ اپنی ماں کا دل نکال کر لاؤ۔ اس طرح وہ فرمائش پوری نہیں کرے گا تو خود ہی جان چھوٹ جائے گی۔ اس بدکار عورت نے یہی فرمائش کی۔ وہ انسان جو ایک وقت میں فرشتہ تھا، آج خواہش نفس کی خاطر شیطان سے بھی بدتر ہو گیا، اور اس فرمائش کو بھی پورا کرنے پر تیار ہو گیا۔ خنجر لیا، گاؤں کی طرف چل پڑا۔ عرصہ دراز کے بعد جب یہ بد نصیب دروازے پر پہنچا تو آواز دی۔ ماں فرحت و خوشی سے دروازے کی طرف بڑھی، منہ سر چوما اور سینے سے لگایا۔ اس بدبخت نے خنجر نکالا، ماں کے سینے پر مارا۔ ماں کا دل نکال کر چل پڑا۔ آسمان پر اندھیرا چھا گیا، اللہ کا عرش ہل گیا۔ فرشتوں نے دہائی دی، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ بدکاروں کا یار بد کردار جب فاحشہ عورت کے مکان پر پہنچا، ماں کا دل اس کے سامنے کیا۔ اس عورت نے کہا، تو اپنی ماں پر ایسا ظلم کر سکتا ہے تو معلوم نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اسی لیے یہاں سے نکل جا۔
आंखों पर अंधेरा छा गया, गिरा और मर गया। माँ का दिल हाथ से छूटा। दिल उस फाहिशा औरत के कमरे में पड़ी हुई छुरी पर पड़ा। माँ का दिल फटा। दर्द से दिल से निकली ये सदा, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी। माँ की अजमत और माँ की शफकत, माँ की मोहब्बत, माँ के एहसानात को नज़रअंदाज करके औरतों के आगे झुकने वालों, माँ को हिकारत की नज़र से देखने वालों, तुम पर अल्लाह की लानत, तुम पर फरिश्तों की लानत, तुम पर पैगंबरों की लानत, तुम पर तमाम नेक इंसानों की लानत। तौबा कर लो, नेकी की राह अख्तियार कर लो, माँ के कदमों पर सर रख लो। उस वक्त तक सर ना उठाओ जब तक वो राजी ना हो जाए। तुमको मौत तक सर रखना पड़े, रखे रहो। निजात इसी में है। हासिल याद रखिए, अल्लाह ताला माँ बाप के नाफरमान और बेअदब की किसी भी नेकी और इंसाफ को कबूल नहीं फरमाएगा। लेकिन अगर वो तौबा करे, अल्लाह से और अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करे, हर वक्त उसको राज़ी और खुश रखने की जुस्तजू में रहे, तो फिर अल्लाह पाक मुआफ़ फरमा देगा। क्योंकि अल्लाह पाक की रज़ा माँ की रज़ा में है और अल्लाह पाक की नाराज़गी माँ की नाराज़गी में है। अल्लाह ताला हमको अपनी रज़ा की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें अपनी नाराज़गी से बचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।